ہمارے ملک میں کیش لیس اکانومی یا ڈیجیٹل پیمنٹس یا ڈیجیٹل بزنس کے میں تو اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس انداز کا اضافہ اور تیزی نہیں ہے جیسے جو کہ ہم خطے میں دیکھ رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم بھارت میں دیکھتے ہیں، یا جو اس سلسلے میں دنیا میں سب سے آگے چین کا ملک ہے۔ ہم اس سلسلے میں ابھی کافی پیچھے ہیں، گو کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر ابھی بھی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ تک زیادہ لوگوں کی رسائی نہیں ہے، بینکنگ تک ہمارے لوگوں کی رسائی کم ہے۔ اسی ہفتے اس سلسلے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، حکومتی ادارے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سینٹرل بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس سلسلے میں کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اس ہفتے، جب ڈیجیٹل پیمنٹس ریفارمز پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک بہت ہی بھرپور ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی کے مسودے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ادائیگیوں کی ڈیجیٹائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ معیشت کو اس سے حاصل ہونے والے فوائد پہنچ سکے۔ اور اس سلسلے میں گورنر اسٹیٹ بینک نے خاص طور پر پاکستان کے تمام ٹیلی کام کمپنیز کو، پی ٹی اے کو، بینکس کو، ان سب کو ایک چھت تلے جمع کیا تھا، جو کہ اس سلسلے میں سب سے سیر حاصل گفتگو تھی جو اس معاملے پہ ہوئی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آہستہ آہستہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوری کے نام سے ایک موبائل فون کے ذریعے رقم کی ادائیگی کا ایک پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس پیمنٹ سروس کو فراہم کرنے کے لیے اور اس کے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے لائسنس جاری کر دیا ہے۔ اس پیمنٹ میتھڈ کو استعمال کرنے والے کیو آر کوڈ، موبائل نمبر، کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نمبر، ای میل اور ایڈریس ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے یا فیس بک یا ورچوئل پیمنٹ ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص یا ادارے کو ادائیگی یا وصولی کر سکیں گے۔ گویا کہ وہ طریقہ کار ہے جو دنیا میں بہت ہی عام ہے، لیکن ہمارے ہاں اب اس کی ابتدا کی جاری ہے۔ ادائیگیوں کا ایک اور سسٹم پے پیل ہے، دنیا بھر میں تقریباً 10 کروڑ افراد یہ سروس استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تک حکومت پاکستان کے پے پیل سے معاملات طے نہیں ہوئے ہیں، یا اس جیسی کوئی اور سروس نہیں آ سکی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو سالانہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں پے پیل جیسی سروس ہوتی تو ایمیزون اور ای بے سمیت اہم بین الاقوامی آن لائن ادارے ایکسپورٹرز سے پاکستانی اشیاء اور خدمات بھی خرید سکتے تھے، جس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہو سکتا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں پچھلے 2 سال کے دوران ای کامرس میں سالانہ 94% تک اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال پاکستان کی ای کامرس کا حجم 40 ارب روپے رہا، جس میں صرف 10% ادائیگی کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کے ذریعے کی گئی، اور باقی لین دین کیش آن ڈیلیوری کی صورت میں ہوا۔ دوسری جانب بھارت میں پچھلے سال 33 ارب ڈالرز کی ای کامرس ہوئی ہے، اور چین میں تو حیرت انگیز طور پہ 1526 ارب ڈالرز کا ڈیجیٹل لین دین ہوا ہے گزشتہ سال۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کی کیش لیس اکانومی کا حجم 36 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ سے جی ڈی پی میں 7% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے روزگار کے 40 لاکھ نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے وہ پوٹینشل، اور ہم اسے ممکن بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی پاکستان میں 7 کروڑ انٹرنیٹ براڈ بینڈ کسٹمرز ہیں، اور 16 کروڑ پاکستانی موبائل فون ہیں یا وہ استعمال کرتے ہیں۔ 7 کروڑ کے پاس ایکسس کرتے ہیں وہ 3G اور 4G ٹیکنالوجی۔ یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہر پاکستانی ادارے کو کام کرنا ہوگا، ہر نجی ادارے کو کام کرنا ہوگا، بینکوں کو کام کرنا ہوگا، ٹیلی کام سیکٹر کو کام کرنا ہوگا، اور اپنی انیشیٹوز کو آگے لانا ہوگا، اس پہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگا، اور اس میں مرکزی کردار یقیناً ہمارے اسٹیٹ بینک کا ہوگا۔ اور اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل جواد، جو ڈائریکٹر ہیں پیمنٹ سسٹمز کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ سہیل جاوید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ہم کتنے قریب ہیں کہ ہم جو ہماری خطے میں آج کل ڈیجیٹل بزنس، ڈیجیٹل پیمنٹ، کیش لیس اکانومی کی جو دنیا ہے، ہم اس کے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل پیمنٹس کا اور جو انفراسٹرکچر کا جو اس وقت سچویشن ہے وہ کافی بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اے ٹی ایمز سارے ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارا اپنا آر ٹی جی ایس سسٹم چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے برانچ لیس بینکنگ ہماری دنیا میں ایک اس کا نام ہے،
اور اسی طرح اب ہم نے اس سال جو ہے وہ ای منی پرووائڈرز کی لائسنسنگ بھی شروع کی ہے، جو یہ وہ پرووائڈرز ہوں گے جو کہ پرائمریلی پیمنٹ کی سروسز پرووائڈ کریں گے اور یہ بینکس نہیں ہوں گے. تو ہم آہستہ آہستہ اس کو بینکس کو سے باہر نکال کر لے کر جا رہے ہیں. اور آپ نے جیسے فوری پے کی بات کی، اس کے علاوہ اور بھی پرووائڈرز ہیں جن کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس پہ اپنے گیٹ ویز وغیرہ لگائے ہیں. خود اسٹیٹ بینک انشاءاللہ اگلے سال ایک فاسٹر پیمنٹ گیٹ وے لگا رہا ہے جو کہ پیسوں کو امیڈیٹلی ایک ترسیل اس کی فراہمی ممکن بنائے گا. تو ان سب چیزوں سے اگر آپ پچھلے کچھ عرصے کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بڑے ہی اچھے اشارے ہمیں مل رہے ہیں. تو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ای کامرس کی بات کی تو 2 سال پہلے ہمارا جو ای کامرس کا جو والیوم تھا وہ 9 بلین روپیز تھا، جو کہ فارمل چینلز کے تھرو ہے. پچھلے سال یہ بڑھ کر 18 ارب روپے پر گیا ہے، اور اس سال جو ہماری رپورٹ آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 27 ارب روپے یہ فارمل چینل سے جو ای کامرس ٹرانزیکٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے 100% انکریز دیکھ رہے ہیں ہر سال ہم. جی. اسی طرح وہ لوگ جو موبائل ایپ استعمال کرتے ہیں ان کی پچھلے سال تعداد 3.2 ملین تھی، اور اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ 5.7 اور یہ آپ کون سی موبائل ایپ کی بات کر رہے ہیں؟ جو بینکوں کی یا جو اس طرح کی بینکوں کی جو موبائل ایپس یا جس کے تھرو یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو یہ بڑے حوصلہ افزا اشارے ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو اقدامات ہم لے رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ودن 1 اور 2 ایئرز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو ڈیجیٹل اسپیس ہے اس میں بہت ترقی ہوگی. تو سہیل صاحب 1 ایئر تک تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار، 2 ایئرز تو بہت لمبا عرصے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم پہلے ہی بہت سلو ہیں ہم، اور یہ اس کا پوٹینشیل جیسے کہ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہیومنگس پوٹینشیل. وہ کہتے ہیں کہ 7% آپ کی جی ڈی پی اس سے بڑھ سکتی ہے. مطلب ظاہر ایک ذمہ دار شخصیت ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کا اس کا بے پناہ پوٹینشیل ہے. تو یہ تو ہماری نیشنل پرائرٹی ہونی چاہیے، اور اس کو ہم بہت تیزی سے اس پہ عمل درآمد کریں. اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کس طریقے سے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تیزی سے آگے بڑھے؟ کامران صاحب بالکل درست فرمایا. یہ بلکہ اس وقت یہ واقعی میں نیشنل پرائرٹی ہے، اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں نے جو ابھی تک جو آپ کو اقدامات بتائے ہیں وہ سپلائی سائڈ کے حوالے سے. ہماری ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ کریٹ ہونی ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر، ہمارا ایس ایم ای سیکٹر، ہمارے دکاندار، ہمارے چھوٹے کاروبار کرنے والے، ان کو ہم نے لانا ہے تاکہ یہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے ایک پرووائڈرز بنیں، تاکہ جو عام انسان، عام فرد جو کہ کارڈ رکھتا ہو یا ایپ رکھتا ہو وہ اس کو استعمال بھی کر سکے. ہم نے ابھی تک رکھا کہ ہم اکاؤنٹ کھلوا دیں گے، بھئی اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے لیکن وہ استعمال بھی تو گورنر صاحب کا اس حوالے سے اور اسٹیٹ بینک کا موقف بڑا واضح ہے. جو پچھلی آپ نے ہفتے کی میٹنگ کی بات کی ہے وہ ہوئی اس وجہ سے تھی کہ اس کو پش کیا جائے، اور یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کو سپلائی سائڈ سے بھی اور ڈیمانڈ سائڈ سے بھی پش کیا جائے. تو یہ ہماری اس وقت پرائرٹی ہے اسٹیٹ بینک کی بھی، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کی. ایک اور ایشو ہے اس سے پہلے جس کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں، جو کہ بڑا اسینشیل ہے، کیونکہ ہمارے جو بچے جو انٹرنیشنل دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ڈیجیٹل بزنس کر رہے ہیں، آئی ٹی ٹیکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے، کہ یہ جو پے پیل کا ہمارا مسئلہ ہے، یہ آئی نو کہ ہمارے کمپلائنس کے ایشوز ہیں، ہمارے کے وائی سی کے ایشوز ہیں، ہمارا ایف اے ٹی ایف کی چیزیں چل رہی ہیں، بٹ ہاؤ فار ابھی ہمیں کتنا یہ ٹائم لگے گا، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ سروس ایکسیس کریں ہم؟ کامل صاحب بہت اہم ہے، کیونکہ پے پال دنیا کا ایک بڑا سسٹم ہے، اور یقیناً وہ پاکستان آئے گا تو اس سے ہمارے بزنسز کو اور ہمارے فری لانسرز کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہم اس پہ بہت عرصے سے واقف ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. ہماری اپنا خیال یہ ہے کہ پے پال کا ابھی پاکستان میں اس طرح کا وہ بزنس پوٹینشیل نہیں دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اور کیا ان کے ہوں گے مسائل، لیکن وہ ہمارا خیال یہ کہ وہ پوٹینشیل نہیں دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہماری یہ تھوڑی سی ٹریکشن آئے گی اور تھوڑا سا یہ والیوم بڑھے گا، تو آئی ایم شیور کہ پے پال ہی نہیں، دنیا کے اور بڑے بڑے گیٹ ویز بھی پاکستان آئیں گے. اور اس حوالے سے ہمارے قوانین بڑے واضح ہیں، ہماری بڑی اوپن ڈور پالیسی ہے پاکستان کی. جو باہر سے آئے گا وی ول سے ویلکم، اور ظاہر ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی، لیکن وی ول سے ویلکم. اچھا، آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو فاسٹر پیمنٹ سسٹم جو آپ کہتے ہیں نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ رول آؤٹ ہو جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ کام صاحب اگر دنیا کے مختلف ممالک کو آپ دیکھیں، خاص طور پہ جن کا پیمنٹ سسٹم ترقی یافتہ ہے، انہوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں یہ فاسٹر پیمنٹس لگایا. اب فاسٹر پیمنٹس ہے کیا؟ فاسٹر پیمنٹ ایک ایسا نظام ہے جو کہ بوتھ سینڈرز کو اور ریسیور یعنی پیئر اور پیئی کو یہ ایشورنس دیتا ہے کہ ود ان سیکنڈز اس کی رقم اس کو مل جائے گی، بھیجنے والے کی پیمنٹ چلی جائے گی اور ملنے والے کو مل جائے گی. اس میں ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے رقم بھیجنی ہو تو آپ کو اکاؤنٹ نمبر نہ یاد کرنا پڑے، آپ کسی کا موبائل نمبر دیں اور بھیج دیں.
اور ہم یہ چاہتے ہیں، اس وقت ایک بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیجیٹل پیمنٹس میں آنا چاہتا ہے نان بینک، تو اس کو کافی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اور کافی چینجز اپنے سسٹمز میں کرنی پڑتی ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ آسان کر دیں تھرو اے پی آئی گیٹ وے. تو اس کا انشاءاللہ تعالی امپیکٹ جو ہم نے کافی ملکوں کو اسٹڈی کر کے اس کو دیکھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا، بہت زیادہ آئے گا. بہت بہت شکریہ جناب سہیل جواد ہمارے ساتھ ہیں، ڈائریکٹر سسٹم پیمنٹس اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل بزنس کے اور یہ کانٹیکٹ لیس پیمنٹس کے اور اس قسم کے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ایک نئے زمانے میں داخل ہونے والے ہیں. صرف چند مہینوں کی بات ہے.